أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فرمایا ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم نے دیکھ لی. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا گھمنڈ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اطمینان اور سکون نازل فرمایا اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے تھے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنے دین نہیں بناتے. ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور جھوٹے اور چھوٹے بن کر رہیں. محترم سامعین، آج کے درس قرآن کے اندر ترجمے کے لحاظ سے بھی بہت سارے اشکالات ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، اور لوگ پھر بدگمانیاں کرتے ہیں. میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر کوشش کروں گا وہ بدگمانیاں دور ہو جائیں.
سورت توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ میں نے یہاں سے ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک پڑھا ہے۔ اللہ پاک ایک جنگ کا ذکر فرما رہے ہیں جس جنگ کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ جنگیں تو ساری ہیں لیکن غزوہ یہ خاص نام ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں بذات خود شریک ہوتے ہیں۔ جس طرح فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری عمر مبارک 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال مکہ کے اندر گزارے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ پر ظلم و تشدد تو ہوتا رہا، لیکن جہاد کے لیے اجازت اللہ پاک کی طرف سے نہیں ملی۔ 13 سال کا عرصہ ہے، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد 10 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے اندر 100 جنگیں لڑی گئی۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، لیکن کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشترکہ 100 جنگیں ہیں، اس لیے جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 28 غزوات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اور 72 سریے ہیں۔ تمہید کے طور پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں غزوہ حنین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر خود حنین کا ذکر کیا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری ہے، اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ اور طیف کے درمیان 10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس جگہ کو حنین کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کچھ قبیلے رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو مدینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں ہے اور مکہ بھی فتح ہو گیا، ہم بھی مخالفت کرتے تھے، اب اس کے بعد ہماری باری ہے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا، جو بعد میں مسلمان ہوا، مالک بن عوف اس کا نام ہے، اس نے کچھ قبائل کو ساتھ شریک کیا اور جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا، اور اس قبیلے کا نام ہے حوازن، اور یہ تقریباً 28,000، ایک جگہ ہے 4,000، یہ 4,000 اور 28,000 یہ دونوں روایتیں کیسے قابل قبول ہیں؟ فرمایا کہ ان کی تعداد تو تھی 4,000، لیکن انہوں نے عورتیں اور بچوں کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا تھا۔ اس تعداد کو اگر گنا جائے تو پھر 28,000 بنتی ہے، لیکن ویسے یہ لوگ جو جنگجو تھے وہ 4,000 تھے، اور مسلمانوں کی تعداد تھی 14,000۔ اب دیکھا جائے تو یہاں تعداد زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد تھوڑی ہے۔ اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تب ہی
یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے کی سمجھ آتی ہے۔ اتفاق ایسا ہو گیا، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، اور اس جنگ کے اندر ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور دشمنوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ اللہ نے ویسے ہی ذکر کیا ہے، میں دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اسی طرح ذکر کیا، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اللہ پہ یقین اتنا تھا کہ ہم چاہے تھوڑے بھی ہوں ہم حق پر ہیں، فتح ہمارا مقدر ہے۔ اور یہاں کیا ہوا، یہاں اسباب کی دنیا میں تھوڑا سا دنیا پہ دھیان چلا گیا۔ پہلے کیا صحابہ کا یقین تھا، جب صحابہ جنگ میں تھوڑے ہوتے تھے، بدر میں دیکھ لو، احد میں دیکھ لو، فتح مکہ کے موقع پہ دیکھ لو، تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، لیکن یقین ہوتا تھا کہ ہم چاہے تھوڑے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ فتح ہمارا مقدر ہے۔ اور یہاں اسباب کی دنیا میں دوسرا نقشہ بھی ساتھ مل گیا۔ وہ نقشہ کیا ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ اب صحابہ کے دلوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، ان کے دلوں میں خیال آ گیا اب تو پکی فتح ہے نا، اب تو پکی فتح ہے۔ کیوں؟ ایک تو ہم حق پر ہیں، فتح تو ہمارا مقدر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اب وہ ہمارے آگے کیا ہے؟ یہ صحابہ کے دلوں میں یہ سوچ، یہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ اللہ نے بھی ویسے ہی نقشہ پیش کیا ہے۔ اب اگر یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی، اب دوبارہ میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ فرمایا غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم نے دیکھ لی، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا گھمنڈ تھا۔ اللہ نے ویسے ہی بیان کیا ہے، کیوں؟ دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے دلوں کی حالت بیان کی ہے اپنے کلام میں۔ فرمایا اس جنگ کے موقع پر تمہیں یہ گھمنڈ تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہے، اب تو فتح ہمارا مقدر ہے۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اپنے دلوں میں تم لے آئے نا، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ یہاں چھوٹی سی مثال جنگ کی بھی دے دوں۔ جنگ کے اندر بھی ہر سال، کیونکہ یہاں الیکشن حق پر ہوتا تھا نا، حق والے ایک طرف اور دشمنان اسلام ایک طرف، اور ہمیں اتنا یقین ہو جاتا کہ اب ہمارا فتح ہمارا مقدر ہے، اور جس سال ہمیں یہ گھمنڈ ہوا تھا نا کہ اب ہمارے آگے کچھ بھی نہیں، ہم لیڈ سے جیتیں گے، اسی سال ہم ہار گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حق پر بھی ہوں لیکن اسباب کے لحاظ سے ہم گھمنڈ کریں، اللہ پاک ہمیں شکست دکھا دیتے ہیں۔ اس وقت لوگ بھی حیران ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہم نے لوگوں کے کام بھی کروائے ہیں،
اور لوگوں کا ذہن بھی ہماری طرف ہے، پھر کیوں ہار گئے؟ تو علماء نے اس وقت یہ نقشہ پیش کیا کہ ہم دیوانہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں جب یہ خیال آیا تھا، اللہ پاک نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی تھی، اب ہمیں بھی تنبیہ ہو رہی ہے کہ کبھی اسباب پہ یقین نہ کرنا۔ اسباب پہ جب یقین ہوگا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں تنبیہ ملے گی۔ اللہ پہ یقین کرنا ہے، مال ہے نہیں ہے، لیکن یقین اللہ پہ، فتح نصرت کے دروازے اللہ پاک اپنے غیب سے کھولتے ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، جب صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وہ وقت بھی ہوتا تھا جب تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، فتح پھر بھی ہمیں ملتی تھی، اب تو ہم ہیں ہی تعداد میں زیادہ، یعنی اللہ پہ بھی یقین اور اسباب پہ بھی یقین۔ یقین تھوڑا سا تقسیم ہو گیا نا، اللہ کی شان۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قیدی تھے نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کرامات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے ہیں۔ دو قیدیوں نے اپنے خواب پیش کیے، ایک نے غلط خواب پیش کیا اور ایک نے سچا پیش کیا۔ ایک نے یہ پیش کیا کہ سنا کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شربت پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے اٹکل پچو لگا دیا، ایسے ہی اپنی طرف سے من گھڑت بنا دیا۔ اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا یوسف علیہ السلام نے وہ جو شربت والا تھا اس کو کہا تھا کہ تو بری ہو جائے گا، تجھے دوبارہ ملازمت مل جائے گی۔ اور جو کوے والا تھا جو کہہ رہا تھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، کوے کھا رہے ہیں، فرمایا تجھے پھانسی لگے گی۔ بعد میں وہ کہنے لگا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب نبوت کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، اب ایسے ہی ہوگا، اب ایسا ہی ہوگا۔ تو محترم ساتھیوں، ویسا ہی ہوا۔ لیکن وہ جو پانی والا تھا جب وہ بری ہوا، دوبارہ اس کی ملازمت بحال ہوئی، تو جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے ملنے لگا، اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا یار ایک کام میرا بھی کر دینا۔ توجہ کیجیے، ایک کام میرا بھی کر دینا، اب تیری نوکری بحال ہو گئی ہے، تو ہر وقت بادشاہ کے قریب رہے گا، کبھی میرا بھی تذکرہ کر دینا، کبھی میرا بھی ہاں۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا اے یوسف، نبوت کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا تم کس حال میں ہو؟ پھر تم نے دنیا پہ توجہ کیوں کی ہے؟ پھر مخلوق کی طرف دھیان کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا ڈائریکٹ ہمارے ساتھ واسطہ ہے، درمیان میں اتنا بھی آپ نے تصور کیوں کیا ہے؟ اب ہم نے اسی وجہ سے آپ کی 7 سال سزا اور بڑھا دی۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم مخلوق کا یقین ہماری طرف ہونا چاہیے، مخلوق کا یقین مخلوق پر نہ ہو۔ اللہ پاک کا نبوت کے ساتھ بہت قریب کا تعلق ہے نا، اس لیے اللہ پاک نے اتنا معاملہ بھی برداشت نہ کیا۔ جہاں ایک بات اور کرتا جاؤں، زکریا علیہ السلام کے پیچھے کافر لگے تھے قتل کرنے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام نے درخت سے کہا تھا کہ مجھے چھپا لے۔ جب وہ چھپے
تو شیطان نے جلدی سے ان کا کرتے کا ایک حصہ درخت سے باہر نکال دیا. وہ دشمن بھاگتا بھاگتا وہاں آیا, اس نے کہا یہ کپڑا باہر ہے, لگتا ہے یہاں ہے. علماء نے لکھا ہے جب وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ درخت کے اندر کیسے آ گئے. کچھ لوگ کہنے لگے کپڑا تو وہی ہے نا, یہ وہی ہوں گے, درخت کو کاٹو. جب کاٹنے لگے ان کے سر پہ جب آرا آیا نا تو چیخ کی آواز نکلنے لگی. اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا اب چیخ نہ نکالنا, درخت کے اندر ہم سے پوچھ کر آئے تھے, آپ نے درخت کو کیوں کہا کہ مجھے یہاں پناہ دو؟ کیا ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہماری نگرانی میں نہیں تم چل رہے تھے؟ بعض علماء سے یوں بھی سنا ہے, فرمایا زکریا اب چیخ بھی نہ نکالنا, ہم نبوت لے لیں گے. تو آرا چلا, سر کی طرف سے چلا, پاؤں کی طرف 2 ٹکڑے ہو گئے. تو خیر بہت ساری باتیں ہیں. تو یہاں صحابہ اکرام کی تربیت ہو رہی ہے اور ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کبھی مخلوق پہ یقین نہ کرنا, اسباب پہ یقین نہ کرنا. جب بھی کوئی اسباب پہ یقین کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اللہ نے لفظوں میں بتا دیا کہ صحابہ کو یہ گھمنڈ ہونے لگا ہم کیا ہیں, تعداد میں زیادہ ہے. اب تو فتح یقینی ہے نا, ہم حق پر بھی ہیں, تعداد میں بھی زیادہ ہے. فرمایا اچھا مخلوق پہ تم نے یقین بنایا ہے, پھر کیا ہوا؟ اللہ کی شان, کچھ اتفاق ایسا ہوا, فتح وقتی طور پر, فتح کا نقشہ بدل گیا وقتی طور پر امتحان کے لحاظ سے. اب میں کون سا جملہ نکالوں میرا ایمان بھی محفوظ رہے, یعنی کہ مغلوب ہونے لگ گئے. اور اللہ پاک نے آگے ذکر فرمایا ہے, فرمایا ایسے مغلوب ہونے لگے کہ صحابہ بھاگ گئے. کتنے تھے؟ 14,000. 100 باقی رہ گئے. 100 بس ذہن کام بھی نہ کرنے لگا, چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے. اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس زور سے ان کو پکارو اور ان کو کہو کہ کیا ہو گیا ہے تم کو, اور تم نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا. جب یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے آواز دی پھر انہوں نے غور کیا, ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا. جتنے جا رہے تھے سارے کے سارے پھر واپس آ گئے, سارے کے سارے. دیکھو اللہ پاک نے یہاں خیانت نہیں کی. جو واقعہ جس طرح ہوا ہے اللہ نے لفظوں میں بیان کیا ہے, اور اللہ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, میں نے ان کو معاف کر دیا. جب صحابہ واپس آئے ادھر سے اللہ پاک نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا. شکست, فتح جو پہلے شکست ہو رہی تھی پھر فتح میں بدل گئی. صرف فتح میں بدلی نہیں بلکہ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. پھر یہ ہوا فرمایا کہ 6,000 قیدی ہو گئے. کافروں کے لوگ 6,000 قیدی ہو گئے اور 24,000 اونٹ مال غنیمت میں آئے. اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں 40,000 یا 4,000
بکریاں ان کی قید میں آ گئیں، اور بچے اور عورتیں اور جوان بہت سارے قید میں آ گئے۔ وقتی طور پہ پسپائی تھی، اللہ نے پھر فتح عطا کر دی۔ اللہ نے جب فتح عطا کی، اس جنگ کے اندر 2-3 واقعات پیش آئے ہیں، بس مختصر وہ سنا کر دعا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، ایک شخص تھا، اس کے والد اور اس کے چچا کو غزوہ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ اب تعصب تھا، غصہ تھا، اس جنگ کے موقع پر وہ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کرنا چاہتا تھا، اور اس کو موقع لگ گیا۔ جب اس کو موقع لگا، وہ بالکل قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ جب اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اور بلانے کا، اخلاق کا کرشمہ اللہ نے وہ عطا کیا تھا کہ اس کے ذہن میں وہ بات بھی نہ رہی کہ میں تو قتل کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں اتنی محبت آ گئی، فوراً قدموں پہ آ گیا۔ جب وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ اس کے دل کے اندر میرے بارے جو فتور ہے سارے نکال دے۔ سینہ اس کا صاف ہو گیا، فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا ہے تو کیا کرنے آیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا گیا کہ وہ آیا ہے اس ارادے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ ابھی ایک ہی لمحے کی بات تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرا کیا کام ہے؟ فرمایا یہی تلوار جو ہمارے مقابلے میں اٹھا کے آیا تھا، اب اسی تلوار کو اٹھا کے لے جا، ہمارے دشمنوں کے سے جا کر لڑ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں، توجہات میں کتنی چاشنی رکھی ہے کہ وہ قاتل بن کے آیا اور پھر دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی جنگ کے اندر وہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، انہوں نے اس صحابی کی تلوار پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کے قریب آ کر کہنے لگا، کون ہے جو تمہیں میری تلوار کے وار سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، دیکھا کہ اب وہ قتل کرنے ہی لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جب اللہ کا نام لیا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سنبھال لی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ کی شفقت بچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اس نے بھی فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی شان اب خود اندازہ لگاؤ، یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محبت، شفقت کو دیکھ کر دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگ گئے۔ جب مسلمان ہونے لگے پھر کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو ہم مسلمان ہو گئے، اب جو ہمارا چھوڑا ہوا مال ہے، اب وہ مال غنیمت تو نہیں ہے، وہ تو ہم مسلمان ہیں،
مال و غنیمت تو کافروں سے لیا ہوتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، آپ کی شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک چیز لے لو، جو تمہارا چھوڑا ہوا مال ہے سونا وغیرہ، یا وہ لے لو یا اپنے بال بچے لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے بال بچے ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بچے صحیح سلامت واپس دے دیے۔ خود اندازہ لگاؤ، جو قاتل بن کے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کتنی مہربانی کی، یہ سارا نقشہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرمایا غزوہ حنین کے روز، فرمایا اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا گھمنڈ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے تینوں باتیں بیان کر دی، ایک یہ کہ کثرت تعداد کی وجہ سے تمہیں گھمنڈ ہونے لگا، پھر فتح تمہارا ذہن تھا، پھر وہ شکست میں بدل گئی اور تم پیٹ پھیر کر ثم ولیتم مدبرین بھاگنے لگے۔ لیکن جب یہ بات کی ہے تو دوسری بات بھی کی ہے۔ آج کا جو منافق ہے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، وہ پہلا نقشہ تو بیان کرتا ہے، دوسرا نقشہ چھپا لیتا ہے۔ وجہ یہ کہتا ہے صحابہ نعوذ باللہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحابہ گھروں میں نہیں گئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ جب اللہ نے معاف کیا تم کیا چیز ہو؟ اس کے اندر بہت سارے نقشے ملتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ ایک صحابی سے چوری ہو گئی تھی، وہ عورت اس سے چوری ہو گئی تھی، کیا نعوذ باللہ ہم اسے چور کہیں؟ بھائی یہ نقشہ مل رہا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی چوری کرے اس کو ایسی سزا دو جیسے اس کو دی تھی۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹو، یہ بدلہ ہے وہ جو اس نے کمایا ہے۔ اگر وہ چوری نہ کرتا یا عورت تھی تو چوری نہ کرتی تو قرآن میں حکم کیسے آتا؟ جب قرآن میں حکم نہ آتا تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ چور کی یہ سزا ہے، زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے، جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا ہے، تہمت لگانے والے کی یہ سزا ہے؟ جب اس وہاں ہوا تو یہ نقشے اب ہیں۔ لیکن یاد رکھو صحابہ اکرام کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، تمام صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ صحابہ انبیاء کے اندر اللہ پاک نے گناہ کا مادہ، گناہ کی صفت بھی نہیں رکھی، لیکن صحابہ کے اندر اللہ پاک نے گناہ کی صفت تو رکھی ہے، لیکن نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اگر یہ ایمان نہیں ہوگا ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔